ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، قسم کھاتے ہوئے جس بات پہ قسم کھا رہا ہوتا ہے وہ بات غلط ہوتی ہے، اور قسم کھاتے ہوئے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کا مال ہتھیا لے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اللہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں قرآن حکیم کی آیت نازل فرما دی۔ اسی وقت جب آپ نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جو اللہ تعالیٰ کے نام سے یا اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر وہ دنیا کا مال کماتے ہیں۔ آیت یہاں پوری نہیں لکھی، اس کے آخر الفاظ یہ ہے کہ آخرت ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ یہ حدیث پاک جائے، یہ متفق علیہ ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ایمان پر ایمان لانے کے بعد جس ایمان پر زیادہ زور دیا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے بعد قیامت کے دن پر بھی ایمان ہو، وہ تو دنیا میں کوئی کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والا دن مشکل بن جائے۔ جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے یا واجبی سا ایمان ہے، صرف زبانی طور پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا ان کی ذات پر اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ جو چاہیں کرتے ہیں۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقتدى حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قريبا من أراك رواه مسلم۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قسم کھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کے مال میں سے کچھ لے لیتا ہے، قسم پتری کا یہ ہے کہ عدالت میں جا کر قسم کھائے گا کہ یہ میرا مال ہے، تو اگر دوسرے کے پاس گواہ کوئی نہ ہوا تو عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ تو آپ قسم کھا کر جو کسی کا مال جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا ہے، دوزخ لازمی ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور جنت اللہ تعالیٰ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ دوزخ واجب، جنت حرام۔ ایک آدمی نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا اگر تھوڑی چیز ہو، کوئی چھوٹی سی چیز لے لے تب بھی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی عراق، یہ جو پیلو کا درخت ہوتا ہے وہ زرعی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس کو عراق کا درخت کہتے ہیں۔ عراق درخت کی ٹہنی اگر اس نے کسی دوسرے کی قسم کھا کر حاصل کر لی تو یہ حکم اس کے لیے بھی، یعنی معمولی چھڑی سی تھوڑی سی عراق جو ہے وہ جن علاقوں میں جو زرعی علاقے ہوتے ہیں ان کا یہ عام درخت ہے یہ عراق کا، تو اس کی اگر ٹہنی اس نے قسم کھا کر کسی دوسرے کی حاصل کی تو اس پر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا، دوزخ واجب کر دے گا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ یہ اگلی حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ کان کھولنے والی ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال انما انا باشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الہنا بحجتی من بعد فاقضی له ولا ناو ما اسمع منه فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یاخذنہ فانما اقطع له قطعۃ من النار، متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کے بے شمار وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن کرسی ایک قضات پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو شہادتیں پیش ہوتی ہیں ظاہر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو آپ کا علم نبوت ہے اس کے حساب سے نہیں۔ جو فریق پیش ہوتے ہیں وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی گواہیاں پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں۔ قاضی کا کام جو ہے وہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر نہیں، وہ علم جو ادھر سے ان کو ملتا ہے، جو فریقین ہیں وہ جو شہادت دیتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں، اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بشر ہوں، تم مقدمات لے کر میرے پاس آتے ہو اور یہ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک تیز تراز ہو، اپنا مقدمہ زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے، میرے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے اور میں اس کے دلائل کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بات سچ کہتے ہیں، اور میں جو کچھ اس سے سنوں، جو دلائل میرے سامنے ہیں ان کی بنیاد پر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس صورت میں اگر میں نے کوئی آدمی مجھ سے فیصلہ لے لے اور میں ان کی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ وہ کروں کہ مال کسی کا ہو اور دوسرا آدمی اپنی جو ہے وہ چرب زبانی کی وجہ سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا لے، اگر ایسی صورت حال ہو تو جس کے حق میں فیصلہ میں کرتا ہوں اس کو وارننگ ہے، فلا یاخذنہ، خبردار وہ کبھی بھی وہ مال حاصل نہ کرے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے پھر بھی وہ فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو فیصلہ کر کے جو مال اس کو دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں نے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر اس کے حوالے کیا، وہ میرے فیصلے کے بعد بھی اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی چرب زبانی سے غلط بول کر، جھوٹ بول کر کروایا ہے، اور میں بحیثیت قاضی، بحیثیت جج، میری ذمہ داری جو ہے وہ اس مقدمے کے شواہد کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، وہاں جو کچھ پیش ہوا ہے تو اس کے مطابق اگر میں فیصلہ کر دوں اور تم جو ہے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے کا مال جو ہے اس کے حق میں اپنے لیے فیصلہ کرا لو تو یہ اس کے لیے وارننگ ہے کہ یہ میں نے اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹا ہے، اس کو اس حاصل کرنے سے ضرور بچنا چاہیے۔ یہ لفظ آپ نے استعمال کیا فلا یاخذنہ، اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں،
جس میں 3 تاکیدیں ہیں، تو خبردار 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 وہ اس مال کو بالکل نہ لے، کیونکہ میں اس کے لیے آپ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ابغض الرجال الی اللہ العدل الخصم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالی ہو، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والا، لڑائیاں کرنے والا، یعنی باتوں باتوں میں جو لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جتنے لوگ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو جھگڑے میں کامیاب سمجھتے ہیں، میں یہ کام بہت کر سکتا ہوں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ جو لوگ جو ہے دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ بلند آواز کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ المسافر، سفر شرعی۔ سفر ہم تمہارے نزدیک تو آدمی گھر سے چلے جہاں بھون تک جائے تو ہم اس کو مسافر ہی کہتے ہیں، لیکن ایک سفر وہ ہے جس کو سفر شرعی کہتے ہیں۔ سفر شرعی سے بہت سارے احکام میں تبدیلیاں آتی ہیں، بہت سارے احکام میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ نماز قصر ہوتی ہے، اگر آدمی سفر کی حالت میں ہے تو جمعہ اس پہ فرض نہیں ہوتا، وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ قضا کر سکتا ہے، روزہ قضا کر سکتا ہے۔ جو مسافر ہو اس پر قربانی بھی نہیں، مسافر پہ قربانی بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہم موزے پہنتے ہیں، اگر آدمی مقیم ہے تو وہ 1 دن 1 رات کے لیے مسح کرنا اس کو اجازت ہوتی، مسافر ہو تو 3 دن 3 راتوں کے لیے کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے احکام بدل جاتے ہیں سفر کی وجہ سے، تو وہ اس کو سفر شرعی کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سفر شرعی جس کی بنیاد پر شرعی احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ سفر ہے جو 3 دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ 3 دنوں کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ سال کے جو دن جن میں دن سب سے چھوٹے ہیں، پہلے زمانے میں تو راتوں کو چلنے کا تصور ہی نہیں تھا، دل کو ہی چلنے کا، دن کے جو سال کے جو سب سے چھوٹے دن ہیں، ان دنوں میں درمیانی رفتار سے چل کر، باقی اس درمیان میں نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، آرام بھی کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھ کے 3 دنوں میں آدمی جتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اگر اتنا فاصلہ دور جانے کا ارادہ ہو، دور جانے کا بندہ ارادہ کرے کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا ہے، وہ سفر اتنا ہے، تو اس طریقے سے 3 دنوں میں طے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ سفر یہ سفر شرعی ہے، یہ سفر جو ہے وہ شرعی ہے، اور اس میں وہ جو احکام تبدیل ہوں گے۔ اس سے کم اگر ہوا تو پھر جو ہے وہ سفر شرعی نہیں ہے۔ اس کی علماء نے اپنے اپنے حساب سے، کیونکہ بنیاد یہی ہے جو 3 دنوں میں 3 راتوں میں، تو پہلے جب میل چلتے تھے تو 64 میل جو ہے وہ علماء کا، زیادہ علماء کا جس بات پہ اتفاق تھا کہ 64 میل کا
سفر ہو تو کلومیٹر میرے خیال میں 90 سے کچھ اوپر بنتے ہیں، اس کو تبدیل کر لیں۔ اتنا سفر ہو تو وہ سفر شرعی ہے، اس سے احکام جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ آگے وضاحت کی ہے کہ وسط سے مراد کیا ہے؟ اونٹ کی رفتار یا پیدل چلنا، یاد تقریباً ایک ہی رفتار ہوتی ہے۔ اونٹ بھی اسی رفتار سے چلتا ہے جس رفتار سے انسان پیدل چلتا ہے۔ اور اگر پہاڑوں میں سفر ہو تو پہاڑی سفر مشکل ہو جاتا ہے، چڑھائی میں جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہے، سفر کم طے ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے جس حساب کا وہ سفر ہے اسی حساب سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ 3 دن میں کتنا سفر جو ہے وہ طے ہوگا۔ اور اگر سمندر میں سفر کر رہے ہیں، کشتی کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، تو پھر اگر ہوا جو ہے وہ موافق ہو تو جلدی سفر ہو جاتا ہے، ہوا موافق نہ ہو تو سفر دیر سے طے ہوتا ہے، اس کو بھی سامنے رکھا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر 3 دنوں اور 3 راتوں میں جتنا سفر طے ہو سکتا ہے، وہ میں نے بتایا کہ تقریباً 64 میل تھا۔ کرنا کیا ہے؟ نماز میں کون قصر کیا ہو سی؟ قصر صرف ان نمازوں میں ہے جن کی 4 رکعت ہیں، فرضوں کی 4 رکعت۔ فرض جن نمازوں میں 4، جو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سفر میں سنتیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ فقہ کا خاموش ہے، فقہ کے نزدیک اس کا جو قصر ہے اس کا تعلق صرف فرض نمازوں کے ساتھ ہے۔ تو علماء میں 2 گروپ ہیں، ایک جو ہے وہ سختی سے سنتے پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر کا تعلق صرف فرض نمازوں کے ساتھ ہے، سنتوں کے ساتھ۔ سنت ویسے بھی اگر آدمی سفر پر ہے، کسی جگہ پر مجبور ہے، تو اس کو چھوڑنے کی تھوڑی بہت اجازت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فرض جو فرض 4 ہیں ان کو 2 کر کے پڑھے گا۔ 4 فرضوں کو 2 فرض پڑھنا چاہیے، یہ قصر نماز ہے۔ سفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی حج کے سفر پہ جائے۔ جس سفر پہ جا رہا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سفر ہے تب بھی اس نماز کا وہی حکم ہوگا، اس کو نماز جو ہے وہ قصر کرنی پڑے گی۔ اور یہ کب شروع ہوگا؟ جس آبادی میں وہ رہتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے نہیں، جب اس شہر کی حدود ختم ہوتی۔ آپ ایک حد تک شہر کے مکان بنے ہوئے ہیں، آگے کہیں قبرستان ہوتا ہے، کہیں اور کوئی بچوں کے کھیلنے کے مکانات ہوتے ہیں۔ اس قسم کی جو جگہ ہوتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گاؤں کی حدود سے جب نکل جائیں، جب حدود سے نکل جائیں اس کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے، اور اس وقت تک پڑھیں گے جب تک واپس اپنے گاؤں میں آ نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ کھیل کے میدان وغیرہ یا قبرستان وغیرہ، ان کے درمیان اگر یہ گاؤں سے زیادہ دور ہٹ کر ہوں پھر ان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسا ہمارا قبرستان ہے، اس کو جو ہے کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہٹ کر ہے۔ لیکن اگر قبرستان جو ہے وہ گاؤں کے ساتھ ہو پھر اس سے آگے گزر کر جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے۔ آگے مختلف شرطیں یہ چل رہے ہیں، باقی کل انشاءاللہ۔ باخر دعوانا الحمد